پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے، تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء عنہ روایت کرتے ہیں، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی۔ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے، نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنا۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز سے نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب، یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھتے۔ زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں۔ اور دوسرا، یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشی ہو، نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تم حسن حقیقی کے چاہنے والے بن جاؤ۔ تو 2 چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے، اور اگر ایسا ہوا تريد زینت الحیات الدنیا۔ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو، یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیر خواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے،
تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنتا ہوں۔ اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی گئی۔ ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہو۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنانا۔ پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتا۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن۔ اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے، لب لباب۔ تو خطیب کی بات تو لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتاتا ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں من تودع احسن الوضوء، جس نے اچھے اخلاق سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آ گیا، فاستمع وانصت، پھر وہ خاموش رہا اور اس نے جمعہ کی بات کو سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وزیادت ثلاثۃ ایام، اور اگر اس نے زیادہ عدد کا خیال رکھا تو 7 دن کی بجائے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 3 دن اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب بھاگنے والی بات نہیں، جمعہ کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھے اور اللہ کا ذکر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال بعد ما یقضی الجمعہ، جس نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم 100 مرۃ، 100 مرتبہ، غفر اللہ له 100,000 ذنب، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کر دیں گے، والدیہ 24,000 ذنب، اور ماں باپ کے بھی 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجیے کہ جمعہ کے بعد یہ بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی لاجک یہ کہ ایک جمعہ کے بعد سب کو بھاگی دوڑی پڑی ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے جوتے نکالنے میں اور پہننے میں اور گاڑیاں نکالنے میں، تو اگر زیادہ رش ہو تو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ جمعہ کے فوراً بعد بھاگنے کی بجائے
اگر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کریں تو وہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں گے. اس وجہ سے 1,00,000 گناہ معاف اور والدین کے 24,000 گناہ معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. تو جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ رب العزت کی اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی اسلام نے فرمایا، من قرأ بعد صلاۃ الجمعہ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ 3 سورتیں پڑھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرات، 7 مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گی. اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائے. یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں کچھ اضافہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو روایت یوں پہنچی کہ جو یہ 3 سورتیں 7 مرتبہ پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم الآخر، اور جتنے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا یہ صورتیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سورہ کہف بھی پڑھے. پھر بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اجر اس کو بھی اسی کا ملے گا کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کی. البتہ جمعہ کی نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ اگر وقت ہو تو اپنے موتا کی طرف جائیں قبرستان میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ جن کو ایصال ثواب کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کم ہوگا یا ان کے درجات بڑھیں گے، خوشی کا باعث ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ آدمی کو قبر دیکھ کر اپنی بھی آخرت کی طرف دھیان جائے گا. ہم لوگ اپنے مرنے کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مکان بنانا ہے اور چمکانا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. ایک خاموش کالونی میں بھی ہمارا پلاٹ ہے، وہاں پہ گھر بنایا جائے گا اتنا چھوٹا کہ انسان لیٹے گا تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے گا. وہاں نہ بجلی ہوگی نہ کچھ ہوگا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں گے قبر میں روشنی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی. تو جمعہ کے دن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان قبرستان میں جائے اور قبرستان کو دیکھے، قبروں کو دیکھے اور اپنے بھی انجام کو یاد کرے. تو فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی یا کسی ایک کی ان میں سے جمعہ کے بعد، غفر لہ وکتب بارن، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار اور یہ بندہ
اپنے رب کا بھی فرما بردار۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی عنایت اتنی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان برکتوں کو سمیٹیں۔ چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ غفرت لہ ذنوبہ و خطایاہ۔ اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یکنشد دوشد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سب کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی. یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما دے. تو دیکھیں نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے. تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں. اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے. کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے. تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر روایت کیا کہ جو بندہ قال حین یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو. ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے. تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا. کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خامن کا کاروبار نہیں چل رہا، تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دے. سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا. لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس بن مالک نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے
یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو، ہم باتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے، وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، الاحباب احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا، فَيَقُولُونَ، ایمان والے جواب دیں گے نعم یا ربنا، اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے اور آپ کو ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ فیقول لما، اللہ پوچھیں گے کہ کیوں ملاقات مجھ سے کرنے کی تمہیں تمنا تھی، فیقولون، وہ جواب میں کہیں گے رجونا عفوک ومغفرتک، اللہ ہمیں آپ سے مغفرت اور کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے، ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بھڑکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بھڑکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے،
تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلها، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ ذکر لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی، ان منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا، اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن، اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے، اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کا اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے
میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتے ہی اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نے میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا سین چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا، اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے، تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلها، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی ان منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔